اور اگر نماز وسعت رزق میں سوال ذہن میں آئے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو پیش کر کے بات کو آگے بڑھا دیں. لیکن یہ امام معصوم نے زیارت شہزادی کونین میں لفظ ممتحنہ کا استعمال کر کے ہمیں امتحان میں ڈالا ہو، اور اسی لفظ کی وضاحت میں 2 دن آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان ہوئی. آج اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے کل ایک اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، اس کا سلسلہ مکمل کروں کہ سورہ مبارکہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیت نمبر 10 میں لفظ فامتحنوہن سے مراد کیا؟ تو گرچہ میرے عنوان سے براہ راست ربط تو نہیں ہے، لیکن سوال کیا گیا، اور اس سوال کا جواب یہ کہ یہ 13 آیات پہ مشتمل ایک سورہ ہے، سورہ الممتحنہ. اس کے 2 نام اور بھی ہیں، سورہ الامتحان اور سورہ المودہ. اس کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتے معصوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں یا اپنی مستحب نمازوں میں، تو پروردگار عالم اس کے لیے بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، غربت کو مٹا دیتا ہے، برکتیں اس کے لیے اتار دیتا ہے. اب جس کو بیماری سے نجات چاہیے سورہ ممتحنہ پڑھے، جس کو چاہیے کہ غربت کبھی قریب نہ آئے سورہ ممتحنہ پڑھے، اور جس کو پسند ہو کہ گھر میں برکتیں نازل ہوں سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے. دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں مستحب نمازوں میں، تو مشکل نہیں ہے، اور اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر نماز وسعت رزق میں سوال ذہن میں آئے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو پیش کر کے بات کو آگے بڑھا دیں. 2 رکعت نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن خود بھی کہتا ہے صاحبان ایمان مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے. تو نماز کی شکل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو. اگر رزق میں برکتیں چاہتے، وہ برکت کیسی ہو؟ جو نماز کی وجہ سے پیدا ہو. وہ برکت کیسی ہوگی؟ جو انسان کے رزق میں نماز کی وجہ سے پیدا ہو. رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت، اور سورہ کوثر کا سیدہ فاطمہ زہرا سے کیا ربط؟ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت. اور فلق اور ناس کو آپ خوب پہچانتے ہیں، یہ دونوں سورہ معوذتین کہلاتے ہیں. جنت کے جوانوں کے سرداروں کے اعتبار سے یہ سورہ انسان کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے ہیں. نہ نظر رہے گی، نہ کوئی جادو رہے گا تو آل محمد کا چاہنے والا خوشحال رہے گا.